طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ سڑک کے دونوں طرف اسٹیل ملوں کے یونٹ کسی بڑے صنعتی شہر کا تاثر دیتے تھے۔ اسٹیل ملوں کے درمیان سے گزرنے والی یہ سڑک ایک پل کی شکل میں کئی میل تک آگ اگلتی چمنیوں اور اسکریپ کے بڑے بڑے ذخیروں کا ہر موٹر سوار کو نظارہ کراتی تھی۔ رات کے وقت اس سڑک کے ہر مسافر کو چمنیوں کی آگ کی روشنی کے علاوہ اسٹیل ملوں کے انگنت یونٹوں کی لاتعداد بتیاں ایک روشن صنعتی شہر کا تاثر دیتی تھیں، جبکہ اس شہر کے باسیوں کو اس بڑے صنعتی شہر کی پسماندگی، بے رونقی، اداسی اور اجاڑ پن کا علم تھا۔ شہر کے اندر کی گلیوں اور سڑکوں میں نکل کر اس شہر کے برباد اور اجاڑ ہونے کا اندازہ کرنے والے نووارد کو پہلا احساس تو یہ ہوتا کہ کہیں وہ حال ہی میں ختم ہونے والی کسی جنگ کی بربادی کے بعد شہر میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہے۔ بالکل یہی اندازہ پرمیت کو اس شہر میں 4 سال سے رہنے کے باوجود آج بھی ہو رہا تھا۔ اس شہر کو اسٹیل سٹی بھی کہتے ہیں۔ پرمیت کو شہر کا یہ لقب اسٹیل ملوں کی وجہ سے یاد نہ آیا، بلکہ ایڈی اور بل کی لڑائی کو یاد کر کے آیا۔ ان دونوں کی لڑائی پرمیت کی آٹو ورک شاپ کے سامنے بار سے نکلتے ہی ہوئی۔ دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا۔ پرمیت پولیس کو فون کرنے کے لیے ورک شاپ کے دفتر کی طرف بڑھا تو پرمیت کے ساتھ کام کرنے والے میکینک چک نے پرمیت کو فون کرنے سے روکتے ہوئے کہا، پرمیت، ان کی فکر نہ کرو اور نہ ہی پولیس کو فون کرو، یہ یہاں کا معمول ہے۔ تم تو اس شہر کو اب جان چکے ہو، یہ رف اور ٹف سٹی ہے۔ ایڈ اور بل کل پھر دوست ہوں گے، بالکل فکر نہ کرو۔ اگلے روز پرمیت بار میں بیٹھا بار گرل اسٹیفنی کی چھاتیوں کو للچائی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اسٹیفنی بار کاؤنٹر پر کاکٹیل بناتے ہوئے جب بھی اس کے قریب آتی، وہ ایک آدھ ادھورا سا جملہ پھینک دیتا۔ ٹونی بیئر کا 8واں یا 10واں گلاس چڑھاتے ہوئے مارک کا تذکرہ گالیوں کے پلندے کے ساتھ کرتا ہوا کاؤنٹر کے گردا گرد بیٹھے 5-6 لوگوں کو بتا رہا تھا کہ مارک نے انہیں مروا دیا۔ ٹونی کی گرل فرینڈ سوزی نے اپنی تیسری بیئر کا پہلا گھونٹ بھرنے کے بعد مسلسل بولتے ٹونی کی پرواہ کیے بغیر اس کی آواز پر حاوی ہو جانے والی آواز میں بار میں موجود لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا کہ مارک شراب کے نشے کے ہاتھوں کسی بھی قسم کی تباہی کے ملال کے احساس سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ فکنگ مارک نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ جو کرایہ ہم اسے ادا کرتے تھے وہ رقم مکان کی مورگیج ادا کرنے کے بجائے شراب پینے میں اڑا دیتا تھا۔ ہمیں پتا تو تب چلا جب بینک کی طرف سے مکان خالی کرنے کا نوٹس فکنگ مارک نے ہمیں تھمایا۔ شروع میں پرمیت کو اسٹیفنی سے امید تھی کہ شاید وہ کسی روز اس کے ساتھ رات کو ورک شاپ چل دے گی، لیکن اسٹیفنی نے کبھی بھی پرمیت کے ساتھ جانے کا اشارہ نہ دیا۔ ان 2 برسوں میں پرمیت اسٹیفنی کے 5 یا 6 بوائے فرینڈ دیکھ چکا تھا۔ اس نئے والے کو پرمیت نے پہلے یہاں کبھی نہ دیکھا تھا۔ پرمیت کو اپنی ورک شاپ کے سامنے والی اس بار میں جانے کی عادت اپنے کاروبار کے چل نکلنے کے بعد پڑی تھی۔ کوئی 2 سال قبل پرمیت نے لالا امر سنگھ سے یہ ورک شاپ خریدی تھی، تب یہ کاروبار ٹھپ پڑا ہوا تھا۔ پرمیت نے پہلے تو 6-8 ماہ لگا کر اس کاروبار کو تھوڑا جمایا۔ کام تھوڑا چل نکلا تو اس نے اسی علاقے سے ایک میکینک اور ڈینٹر کو ملازم رکھ لیا۔ چھوٹے چھوٹے پرانے مکانوں کے اس علاقے میں دیسی کمیونٹی دیکھنے کو نہ ملتی تھی، اور یہاں زیادہ ایسٹ کوسٹ سے آ کر بسنے والے مزدور پیشہ سفید اقوام کی اکثریت رہتی تھی۔ پرمیت ان میں رہتے رہتے خود کو اب پر اعتماد محسوس کرتا تھا کہ وہ اس دھرتی کے لوگوں میں کافی حد تک رچ بس چکا تھا، اور گرد و نواح کے اکثر لوگ بھی اب جیسے پرمیت کو قبول کر چکے تھے۔ کیرولین کے مطابق دوسرے بڑے شہروں میں یہ رنگ دار لوگ ایسٹ انڈین، چینی اور کالے تو اب بہت ہو چکے تھے، لیکن آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی یہ رنگ دار لوگ بڑھتے جا رہے تھے، جن میں ٹیکسی ڈرائیور، پیٹرول پمپوں پر کام کرنے والے اور پیزا اسٹوروں کے ڈیلیوری ڈرائیور دیکھتے ہی دیکھتے زیادہ تر ایسٹ انڈین اور پاکی ہوتے جا رہے تھے۔ پاکی، ایسٹ انڈین اور پنجابی سکھ میں کیا فرق ہے؟ کیرولین نے ایسٹ انڈین کو مخاطب کیا۔ سب ایک ہی شٹ کا نام ہے، پرمیت نے بیئر کا گھونٹ بھرتے خود کو مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پرمیت کا اس علاقے میں کام کرنے سے یہ تجربہ ہو گیا تھا کہ اگر خود کو ہی مذاق کا نشانہ بنا لیا جائے تو بات ہنسی مذاق میں ٹل جاتی ہے۔ تم پھر کون سی فکنگ ایس ہول سے نکلنے والی شٹ ہو؟ مارک نشے میں لال ہوا بیٹھا پوچھتا ہے۔ میں تم سے ذرا کم فکنگ ایس ہول ہوں اور پنجابی سکھ ہوں، پرمیت پیچھے مڑ کر بولا۔
میرا سب سے واسطہ رہا ہے، لیکن پاکی سب سے بڑے باسٹرڈ ہوتے ہیں۔ جارج نے لقمہ دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں جب وینکوور میں رہتا تھا ان دنوں ایک فکنگ پاکی نے اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کی لاش فریج میں رکھ دی، جو 1 مہینے بعد دریافت ہوئی۔ بوڑھا اسمتھ یہ داستان ضرور سناتا تھا۔ اسمتھ، تم یہ داستان 200ویں بار سنا رہے ہو، بور نہ کرو اور بکواس بند کرو۔ جارج نے بور ہو کر اسمتھ کو ٹوکا۔ اتنی دیر میں پرمیت کی ورکشاپ میں کام کرنے والا ڈینٹر بار میں داخل ہوا۔ ڈینٹر نے بیئر خریدتے ہوئے اسٹیفنی سے 2 4 فحش مذاق کیے۔ اسٹیفنی کا بوائے فرینڈ بدستور مسکراتا رہا۔ پرمیت نے غور کیا کہ ایک روز اس نے بھی اسٹیفنی سے ڈینٹر کی نسبت ہلکا فحش مذاق کیا تھا۔ تب اسٹیفنی کے بوائے فرینڈ نے برا سا منہ بنایا تھا اور اسٹیفنی نے بھی کچھ ناگوار تاثر چھوڑا تھا۔ شاید مجھے ان گوروں کے ساتھ مذاق کرنا نہیں آتا، پرمیت نے سوچا، یا پھر شاید مجھ ایسٹ انڈین کا ان کے ساتھ مذاق کرنے اور ان کا آپس میں ٹھٹا مذاق کرنے میں فرق ہے۔ کیا بکواس خیال ہے۔ پرمیت دوسری بیئر خریدنے کے لیے اٹھا۔ ڈینٹر ابھی تک بار کاؤنٹر پر جھکا اسٹیفنی کی چھاتیوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جنسی سراپے پر جملے بھی کسے جا رہا تھا۔ ڈینٹر، پول کھیلو گے؟ پرمیت نے ڈالر کے سکے کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ڈینٹر کو دعوت دی۔ یقیناً۔ ڈینٹر پرمیت کا ہاتھ پکڑ کر بلیئرڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ والی میز پر جارج اور مارک دونوں نشے میں دھت پول کھیل رہے تھے۔ ارے آؤ پنجابی سکھ، پول کھیلنا بھی سیکھ گئے ہو؟ جارج سے پھر رہا نہ گیا۔ یو فکنگ ایس ہول، یوکرین کی ناجائز اولاد، مجھ سے پول کھیلو، میں تمہارے چھکے چھڑا دوں۔ ڈینٹر جارج پر حملہ آور ہوا۔ جارج ہنسی اور نشے میں لوٹ پوٹ ہوئے جا رہا تھا۔ ڈینٹر، آج نہیں کل، یہ کہہ کر جارج دوبارہ پرمیت سے مخاطب ہوا۔ پرمی، مجھے امید ہے تم میرے مذاق کا برا نہیں مناتے۔ البتہ کسی دن اپنی ورک شاپ میں میرا کام دیکھو، میں بہت اچھا میکینک رہا ہوں۔ تم فکنگ اپنی پینشن کا چیک کھاؤ۔ اب بوڑھے سمے کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پرمیت جارج کو جواب دیتے ہوئے پھر سوچنے لگا کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہی ان لوگوں میں رہنا سیکھ چکا ہے۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ کینیڈا نیا نیا آیا تھا تو ہر گورے کے ساتھ انتہائی تعظیم کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن جب سے اس شہر میں آیا تھا وہ جیسے انہی جیسا ہو گیا تھا۔ اس شہر میں آنے سے پہلے اپنی داڑھی کٹوانے کے فیصلے کو یاد کر کے بھی وہ بہت مطمئن ہوا۔ اچھا ہوا داڑھی بڑے شہر میں ہی صاف کروا دی تھی، ورنہ اس شہر میں داڑھی کے ساتھ آتا تو کیا دقیانوسی تاثر ہوتا۔ مسلمانوں کی داڑھی اور ہم سکھوں کی داڑھی کا انداز کتنا دقیانوسی ہے۔ پرمیت نے سفید گیند کے ساتھ کوئن کو ڈالتے ہوئے سوچا۔ پرمیت شہر کے ساتھ ملحق ایک امیر قصبے کی جھیل کنارے شام کو ٹہلنے کی غرض سے نکلا۔ اس روز ساحل پر زیادہ رش نہ تھا۔ شام کی خاموشی میں جھیل کا خاموش پانی اضافہ کر رہا تھا۔ جھیل کے پانی کی یہ خاموشی بہت غیر معمولی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ساحل کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور جھیل کے ساحل کے کٹاؤ کے پھیلاؤ کو دور دور تک دیکھنے لگا۔ ساحلی کٹاؤ دائیں جانب سے چلتا ہوا دور ایک لکیر جیسا نظر آتا تھا اور اس کے ساتھ بچھے رہائشی علاقوں اور ہائی وے کے پیچھے نچلی سطح کے پہاڑی علاقوں کی آغوش میں جھیل کا یہ حصہ کسی طلسمی جہان کا احساس دیتا تھا۔ پرمیت کو کشمیر کے ایک دور افتادہ علاقے کی جھیل یاد آئی، جسے دیکھ کر اسی طرح کسی طلسمی دنیا کا احساس ہوتا تھا۔ وہاں بیٹھتے ہی پریوں کے جھیل پر اترنے کی کہانیاں یاد آتی تھیں، لیکن یہاں تو پریاں ہر وقت آس پاس گزر رہی ہوتی ہیں۔ پرمیت نے 3 خوبصورت عورتوں کے پاس سے گزرنے پر سوچا۔ اتنے میں دور سے پانی پر لکیر بناتے چلے جانے والا اسکوٹر پاس آیا، جس پر 2 پری نما لڑکیاں سوار تھیں۔ ایسی جگہ پر بیٹھ کر لگتا ہے کہ ہم کینیڈا امریکہ میں ہیں، جہاں کشمیر کے دور افتادہ علاقوں جیسی چھپی جھیلیں عام قصبوں شہروں میں ہوتی ہیں، اور وہاں کی چھپی جھیلوں ساحلوں کی داستانوں والی پریاں اصل رنگ روپ میں جیتی جاگتی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ یہاں کی اصل زندگی وہاں کی طلسماتی زندگی ہے۔ پرمیت اسی طرح کے خیالوں میں گم جھیل کے طلسم کدے میں کھویا کھویا یکلخت اداس سا ہو گیا۔ اس اداسی کا کارن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا دھیان اس بات کی طرف لوٹ آیا، بہتر ہوتا کہ میں ورک شاپ سے نکل کر سامنے بار میں گھس جاتا، جہاں آپ سبھی میرے واقف کار ہیں۔ یہاں جھیل کنارے مجھے کون جانتا ہے؟ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو ارادتاً اس بار سے کترا کر خود ہی ادھر چلا آیا تھا۔ اسے کچھ دنوں سے اس زمین دوز اندھیری بار سے وحشت سی ہونے لگی تھی اور اس کے اندر کے ہجوم سے گھن آنے لگی تھی۔ ہاں، اگر اسٹیفنی، کیرولین یا سمانتھا سے دوستی ہو جاتی تو شاید وہیں جی لگ جاتا۔ اپنی حالت کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرتے ہوئے اسے سکون سا ملا اور اداسی کی لہر بھی جسم کے آر پار گزرتی محسوس ہوئی۔
یہ خوبصورت ماحول، امیر علاقہ اور شاداب چہرے تو بالکل ہی میری پہنچ سے باہر کی دنیا ہے۔ کوئی نسل پرست مڑ کر دیکھتا تک نہیں۔ وہ جی کے بھر جانے کے احساس کے ساتھ اٹھا اور سڑک کے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ تھوڑا چلنے کے بعد باروں کی ایک قطار کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ایک دو باروں کے چمکتے شیشوں کے پیچھے بیٹھے لوگ اسے اور ہی طرح کی مخلوق دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی ساتھ ہوتا تو شاید اندر چلا جاتا، اکیلے اندر گھس کے کیا کرنا ہے؟ اس فیصلے کے ساتھ وہ واپس پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ پرائے جہان کی اجنبیت سے واپس لوٹنے کے بعد پرمیت کو محلے کی بار کے تہہ خانے میں گھستے ہوئے اسے پیدا ہونے والی وحشت اچانک تحلیل ہوتے محسوس ہوئی۔ کم از کم یہاں لوگ تو جانتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جیسے ہی وہ نچلی سیڑھی پر نمودار ہوا، جارج نے فکنگ پرمی اندر آ جاؤ کہہ کر خوش آمدید کہا۔ آج تو اسٹیفنی بھی معمول سے زیادہ چہچہا رہی تھی۔ اپنے ارد گرد چند واقف کار لوگوں کو دیکھ کر پرمیت میں جیسے زندگی کا حوصلہ سا بھر آیا۔ ایک بیئر جارج کے لیے بھی دو، اور ایک بیئر میں تمہارے لیے بھی خریدنا چاہوں گا۔ پرمیت نے $20 کا نوٹ اسٹیفنی کی طرف بڑھایا۔ میں بیئر نہیں پیوں گی، البتہ شاٹ لے لیتی ہوں، اسٹیفنی پرمیت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ پرمیت کو اس کا خوشگوار لہجہ بہت بھلا لگا۔ سالی اگر مان جائے تو میں تو اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کتنوں کے ساتھ اب تک سوئی ہے۔ پرمیت نے اس پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے خیال کیا۔ اے پرمی، پول کھیلو گے؟ جارج نے پرمیت کے بیٹھنے سے پہلے ہی دعوت دی۔ وہ اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے غور کرنے لگا کہ اس کے ساتھ اس وقت پول کھیلنا مناسب ہے، چونکہ ابھی وہ نشے کے عروج تک نہیں پہنچا۔ دوسری پول ٹیبل کے گرد کیرولین اور اس کا نیا میلا سا بوائے فرینڈ کھیل رہے تھے۔ اے، میں نیٹو انڈین اور تو ایسٹ انڈین، آجا آجا، جوڑی خوب رولے گی، کیرولین پرمیت کو دیکھتے ہی ترنگ سے بولی۔ کیرولین کے بارے میں اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تو شام ڈھلتے ہی نشے میں دھت ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بوائے فرینڈ بیئر کے 2 نئے گلاس لایا تو وہ اس خوشی میں پرمیت سے لپٹ گئی اور اس کا اتنی شدت سے بوسہ لیا کہ پرمیت کو شدت کی ہوشیاری آ گئی۔ مگر جارج اور اس کے بوائے فرینڈ کے سامنے کیرولین کے بوسہ لینے پر اسے خفت بھی ہوئی۔ اس کا بوائے فرینڈ اور جارج اس منظر سے محظوظ ہوتے ہوئے قہقہے لگا رہے تھے۔ اس نے بوسے کی لذت کو برقرار رکھتے ہوئے کیرولین کو خود سے جدا کیا۔ کسی روز ساری شام میرے لیے بیئر خریدو، میں تمہارے ساتھ ڈیٹ کروں گی، کیرولین مدہوش سی بولی، اور اتنی بیئر پلاؤ کہ فکنگ کے دوران یہ سو جائے۔ اس کا نیا بوائے فرینڈ میلے دانتوں کو کچکچاتا ہوا بولا، یہ نشئی لڑکی بھی اگر دے دے تو کیا بری بات ہے۔ پرمیت یہ سوچتے ہوئے اسٹیفنی کے ساتھ شادی کے خیال کی طرف لوٹا۔ دوپہر کو ورک شاپ کے باہر کسی گاہک سے کاروباری معاملہ طے کر رہا تھا کہ کیرولین نیکر اور برا پہنے سائیکل پر سوار ساتھ والے ورائٹی سٹور میں گھسی۔ گاہک کے جانے کے بعد وہ ارادتاً کھڑا رہا کہ واپسی پر وہ جیسے ہی گزرے تو اسے روک کر کوئی شام اکٹھے گزارنے کی دعوت دے۔ جب وہ واپسی پر اس کے پاس سے گزری تو پرمیت کو راستے میں کھڑا دیکھ کر مسکرائی، مگر کچھ کہے بغیر گزرنے لگی۔ پرمیت نے آواز دے کر اسے روکنا چاہا۔ ہائے، کیا بات ہے؟ اس نے خوشگوار سے لہجے میں پوچھا۔ پرمیت کو لگا کہ اس نے پہلی بار اس کی اصل آواز کو سنا ہو، ورنہ تو یہ سالی ہر وقت دھت ہی رہتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اس کا حال پوچھا۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ وہ سائیکل کو ترچھا روک کر سیٹ پر ترچھی بیٹھے بیٹھے بولی۔ آج شام کو کیا کر رہی ہو؟ اب وہ مقصد کی طرف آیا۔ کچھ خاص نہیں، کیوں؟ میرے ساتھ بیٹھ کر پیو، ابھی تو جو میرے ہاں کچھ روز کے لیے ٹھہرا ہوا ہے۔ بہرحال دعوت دینے کا شکریہ، کسی دن ضرور تمہاری دعوت قبول کروں گی۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو پرمیت اس کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا کل لباس ایک مختصر سی نیکر، پتلی پٹی کی مانند برا اور قینچی جوتی تھی۔ اس کی رانوں سے ٹخنوں تک خون کی نیلی شریانیں چل رہی تھی۔ اس کی بائیں ران اور ناف کے اوپر چیر کے نشانات تھے۔ پتلی پٹی نما برا اس کے چھوٹے پستانوں کو مکمل ڈھانپنے کے لیے کافی تھی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، جو سگریٹوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہے، یہ کہہ کر اس نے دایاں پاؤں پیڈل پر رکھا۔ اس کو جاتے دیکھ کر پرمیت سوچنے لگا کہ کسی کے ساتھ ڈیٹ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ آخر ایک شام کیرولین بار میں گھستے ہی سیدھی پرمیت کی طرف بڑھی۔ اے، میرے لیے بیئر خریدو۔ پرمیت نے بیئر کا گلاس اس کی طرف سرکایا۔ چلو، پول کھیلو گے؟ اس نے دعوت دی۔ چلو، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھنا، یہ تمہیں کھا جائے گی، پیچھے سے جارج کی آواز آئی۔ پول کے دوران اس نے پرمیت کے 2-3 بوسے کھینچ کر لیے تو پرمیت کو یقین سا ہوا کہ آج اس کی سنی گئی ہے۔ چلو،
तुम्हें एक दूसरी बार की तरफ लेकर चलती हूँ। जैसे ही खेल का राउंड खत्म हुआ, उसने पोल की छड़ी दीवार पर लटकाते हुए कहा। जब वो दोनों चोरों की तरह चुपके चुपके बार से निकल रहे थे, तो पीछे से जॉर्ज के कहकहों के साथ डैनी के कहकहे भी शामिल थे। परमीत को किसी की परवाह नहीं थी। अगर उसे कोई ख्याल सता रहा था तो स्टेफनी की पीछा करती निगाहों का, जिससे शादी करने का ख्याल चंद दिनों से उसे सता रहा था। पता नहीं उसे शादी करना ठीक भी है या नहीं, और फिर हो भी सकती है या नहीं। उसने अपने ख्याल को झटकने की खातिर यह नतीजा अख्स किया। देखें बात कहाँ पहुंचती है। स्टेफनी तो लिफ्ट ही नहीं कराती, जबकि इधर कैरोलिन के साथ सोने की सूरत बन रही है। तुम मारिवाना तो पीते हो ना? जब वो गाड़ी को बार की पार्किंग से निकाल रहा था तो कैरोलिन ने पूछा। मैं सिर्फ बियर पीता हूँ, बियर के अलावा सिगरेट भी नहीं पीता। तुम मारिवाना की बात कर रही हो? परमीत ने जवाब दिया। अगरचे उसे कैरोलिन की मारिवाना पीने की आदत का इल्म था। उस इलाके में मारिवाना पीने वालों की बहुतात थी। आज पीकर देखना। मुझे उसका कोई शौक नहीं, लेकिन तुम पियो, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, पहले डाउनटाउन चलो, मैं वहां से मारिवाना ले लूं। डाउनटाउन की एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत के सामने उसने रुकने को कहा और फिर $60 उधार देने की फरमाइश की। मैं तुम्हें अपना वेलफेयर का चेक मिलने पर उधार लौटा दूंगी, उसने परमीत को तसल्ली दी। परमीत ने बगैर किसी तबसरे के रकम उसे थमा दी। वो आज की शाम उस पर रकम खर्चने के लिए तैयार था। मजीद 60-70, हत्ता के $100-200 किसी बार में शराब पीने पर खर्च भी हो जाएं तो भी खैर है। असल बात यह है कि बाद में ठीक ठाक सेक्स होना चाहिए। जितनी देर में वो उस रिहायशी इमारत से मारिवाना लेकर लौटी, वो इसी तरह की बातें सोचता रहा। क्या ख्याल है, किसी बार में जाने के बजाय बियर का एक केस और विस्की की बोतल लेकर तुम्हारे घर ना जाया जाए? वहीं पर पिज्जा का ऑर्डर भी कर देंगे। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने पर परमीत को पैसे बचाने और शाम को जल्दी रंगीन बनाने की खातिर तजवीज सूझी। नहीं, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करना है? अलबत्ता बियर का केस खरीद कर गाड़ी में रख लो, जब लेट घर पहुंचेंगे तब कहाँ ढूंढते फिरेंगे। कैरोलिन ने उल्टा दोहरे खर्चे की मुनादी कर दी। उसे उस बार से उकताहट हो रही थी। यहाँ कोई भी उसका वाकिफकार ना था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि कैरोलिन का भी यहाँ कोई वाकिफकार ना था, वरना वो शायद किसी और के साथ बैठी शराब पी रही होती। उस बार में आने की वजह उसने ये बताई थी कि यहाँ थोड़ी देर बाद एक मकामी रॉक बैंड शो करने वाला था। परमीत को हार्ड रॉक से अभी तक कोई रगबत न हो सकी थी। उसे अपने मोहल्ले की बार में मौजूद ज्यूक बॉक्स में हर वक्त बजने वाले गाने सुन सुनकर कंट्री और पॉप मौसीकी से एक हद तक आशनाई हो चुकी थी। मगर जब कभी कोई हार्ड रॉक बजाता था तो उसके कान और आसाब जवाब दे जाते थे। बैंड की कान चीरने वाली धुनें तेज हुई, साथ साथ गाने वाले की हलक फाड़ आवाज बुलंद हुई, तो उसके लिए बैठना अजीरन हो चुका था। ऊपर से स्पीकरों का मेयार भी काफी घटिया था। मगर कैरोलिन इन सब बातों से बेनियाज वालिहाना अंदाज के साथ बाल लहरा लहरा कर नाचने लगी। वो परमीत को बार बार घसीट कर डांसिंग फ्लोर की तरफ लेकर जाती। वो बमुश्किल उल्टे सीधे पांव रखता नाचने की एक्टिंग कर रहा था। बार में अभी ज्यादा लोग नहीं थे। आधी रात के बाद वो कैरोलिन के घर पहुंचे तो वो आसाबी और जिस्मानी तौर पर थक चुका था। मगर सेक्स का ख्याल अभी तक उस पर इस सबब से तारी था कि अब तक जितना वक्त और पैसा खर्च किया था उसकी कम से कम किसी हद तक वसूली हो सके। कैरोलिन ने उसे रास्ते में बताया था कि वो अपनी नानी के साथ रहती है। नीचे बेसमेंट में उसका शराबी अंकल रहता था। उसको यकीन था कि दोनों अब तक सो चुके होंगे। घर के अंदर घुसने पर नानी के कुत्ते ने उनका इस्तकबाल किया। कुत्ता परमीत के बाजुओं में बियर की बोतलों का डब्बा देखकर उछलने लगा। परमीत को यूं लगा कि जैसे वो भी कैरोलिन की तरह बियर पीने को तरस रहा हो। कैरोलिन नशे में मदहोश परमीत को बियर अंदर लाने की तलकीन करना ना भूली थी। परमीत ने कैरोलिन के घर के निचले हिस्से में टीवी के सामने धरे एक पुराने सोफे के साथ बियर का डब्बा रखा और थका थका सा कैरोलिन के अगले इशारे का मुंतजिर वहीं सोफे पर बैठ गया। कैरोलिन उसकी तरफ देखे बगैर खामोशी से ऊपर की मंजिल को चली गई, जिसके बारे में वो कयास आराई करने लगा कि ऊपर कैरोलिन और उसकी नानी के कमरे होंगे। आंखें बंद करने पर परमीत के जहन पर उसकी नानी की छवि उभरी, जिसे उसने गली में कई बार टहलते देखा था, मगर ठीक से अंदाजा नहीं था कि उसका कैरोलिन के साथ क्या रिश्ता है। चंद मिनटों बाद कैरोलिन के नीचे उतरने की आहट सुनी तो वो ये गौर करने लगा कि कैरोलिन के ऊपर जाने का आखिर मकसद क्या था। उसका एक ख्याल ये था कि शायद वो ऊपर कपड़े बदलने गई है,
یا پھر اپنا کمرہ ترتیب دے کر اسے ساتھ لے جائے گی۔ اس کو حیرت ہوئی کہ نہ تو اس نے کپڑے بدلے تھے اور نہ وہ اسے اوپر آنے کا کہہ رہی تھی، بلکہ اس نے ڈبے سے 2 بوتلیں نکالی اور منہ سے کھول کر ایک پرمیت کو دی اور دوسری اپنے منہ سے لگا لی۔ وہ پرمیت کے ساتھ لگ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی ثانیے میں اس نے قریب زمین پر پڑے ٹی وی ریموٹ کو پکڑ کر ٹی وی لگا دیا اور اپنی مرضی کا چینل ڈھونڈنے لگی۔ ٹی وی کی آواز بہت مدھم تھی۔ پرمیت نے اس منظر نامے میں کتے کو ڈھونڈا تو کتا ساتھ والے کمرے میں سامنے کے اندھیرے کونے میں دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر گھورتا نظر آیا۔ کیرولین کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہی پرمیت کو مکمل ہوشیاری آ چکی تھی، مگر اس نے ارادتاً چند منٹ تک رکنے کا خیال کیا، لیکن اس سے زیادہ رکا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنا بایاں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا۔ کیرولین نے کسی فلمی سین کی طرح بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ چوسنا شروع کر دیا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی پرمیت کو یوں لگا جیسے اس کی ساری محنت کام آ گئی ہو۔ کسی لڑکی نے پہلی بار اتنی شدت سے مجھے چوما ہے اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ ابھی سیکس بھی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس خیال کے لپیٹے میں تھا کہ کیرولین اس کی گود میں آ بیٹھی۔ پرمیت وحشیوں کی طرح اس کی مختصر سی قمیص کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی برا کھولنے لگا۔ کیرولین بھی جنسی سپردگی سے سرشار اور اپنے نشے میں چور، آنکھیں میچے اس کی گود میں یوں اوپر نیچے ہو رہی تھی کہ پرمیت کو اس کے شانوں کے پیچھے ٹی وی اسکرین پر بدلتی لہروں میں اپنا اور کیرولین کا جنسی عمل کسی ٹی وی شو کا حصہ لگ رہا تھا۔ کوئی آدھ پون گھنٹہ مدہوش سا پڑا رہا۔ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ وہ سویا جاگا ہڑبڑا کر اس وقت اٹھ بیٹھا جب کیرولین کا کتا اس کی ٹانگ کو سونگھنے کی غرض سے اس کے آس پاس منڈلانے لگا۔ کتے کو بھونکنے سے روکنے کی خاطر اس نے اس کی تھوتھنی پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کتا پرمیت کے دوستانہ جواب سے مطمئن ہو کر ان دونوں کے ننگے جسموں کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے جانے کے ارادے سے پتلون اور قمیص کو ہاتھ پھیلا کر اپنی طرف کھینچا۔ کتا اس کو نیند بھری آنکھوں کے ساتھ کپڑے پہنتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے بدن پر واپس کپڑے چڑھانے کے بعد اس نے نیند میں مدہوش کیرولین کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ جانا چاہ رہا ہے، مگر یوں لگتا تھا کہ کیرولین آئندہ 2 روز تک نہیں اٹھے گی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت پرمیت کو ورک شاپ کے اندر سے کیرولین اپنی سائیکل پر سوار ساتھ والے اسٹور پر جاتی نظر آئی تو وہ کام چھوڑ کر فوراً باہر نکل آیا۔ جب تک وہ باہر نکلا وہ سائیکل پارک کر کے اندر اسٹور میں گھس چکی تھی۔ اب وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس پر واضح کر سکے کہ اس نے رات اسے جگا کر اپنے جانے کے بارے میں بتانے کی بہتیری کوشش کی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کی پرمیت پر نظر پڑی تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ میں نے رات نکلتے سمے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو طول دیتا اس نے ٹوکتے ہوئے کہا، اٹس اوکے۔ یہ کہہ کر وہ پیڈل مارتی گھر کو چل پڑی۔ پرمیت اس کی پوری داستان سے بے اعتنائی پر تھوڑی دیر کے لیے حیران تو ہوا، مگر اس کے خوشگوار لہجے سے یہ اندازہ کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس کو رات کے واقعے پر کچھ ملال نہیں تھا۔ یہ تو اچھا ہے کہ نہ کوئی ناراضگی اور نہ چپکے رہنے کا معاملہ۔ اچھی لڑکی ہے۔ آپ میرے ناول الپاکستان، مہلت، رنگ محل، ایک نامکمل زندگی، کووڈ کے دنوں کا ملٹی کلچرلزم اور میری نظموں کی کتاب منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی میں سن سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ کتابیں آڈیبل کے پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو اور ہندی میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آٹو بایوگرافی پاکستان میں ایک ہندوستانی کو بھی آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی جلد ہی مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی۔